السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام. رانا صاحب, کس کی طرف سے آپ نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے اور کس نشست پر کروائے ہیں؟ ہم نے جنرل نشست پر جمع کروائے ہیں. تو میں سکینڈر تھا زلفی بخاری صاحب کا, تو ان کے کاغذ جمع کرائے جو ہیں. بیرون ملک ہیں اس وقت؟ جی جی. کیوں ہے بیرون ملک کو اس وقت؟ وہ بس اپنے کام کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں, تو اب آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا رانا صاحب, اس وقت پنجاب میں مریم نواز کی حکومت ہے, بڑا کام شم کر رہی ہیں, ہسپتالوں میں جا رہی ہیں, اسکولوں میں جا رہی ہیں, کیا ریٹ دے رہے ہیں؟ دیکھیں جی, وہ حکومت میں فارم 47 کے ذریعے آئی ہیں, تو وہ بڑی عجیب و غریب ٹک ٹاکروں کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے گورنمنٹ چلا رہی ہیں. ٹک ٹاکروں کی ذریعے؟ یہ ٹک ٹاکر انہوں نے پہلے گھروں میں پہلے داخل کرتے عظمیٰ بخاری ہیں ان کے ساتھ, مریم اورنگزیب, یہ سب ٹک ٹاکر ہیں. یہ انہوں نے ٹک ٹاکر رکھی ہوئی ہیں. یہ پہلے اندر چلی جاتی ہیں لوگوں کے گھروں میں, پھر وہ دروازے پر جا کر کہتی ہیں میں آ جاؤں, یہ کس کا گھر ہے. تو یہ ایسے وزیر اعلیٰ پہلی دفعہ اتنے ڈرامے والے میں نے دیکھے ہیں, پہلے کبھی نہیں. ایک تو ان کو 2-2 گھنٹے تو میک اپ کے لیے چاہیے ہوتے ہیں, ایک فنکشن کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر ان کا میک اپ کا مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہ گورنمنٹیں ایسے نہیں چلائی جاتی جیسے یہ چلا رہی ہیں. تو جی پلیز. اور دوسرا ان کے مسائل یہ ہے کہ گورنمنٹ چلانے میں یہ سیریس نہیں ہے. اب ٹاپ پرائورٹی پنجاب کی جو تھی وہ مرسڈیز کے ٹائر تھے جی, 2,70,00,000 روپے کی کوشش نہیں کرائی جائے, یہ ان کے پرائورٹی ہے. وہ انہوں نے ہسپتالوں میں انہوں نے ایمبولینسز کا ارینج کیا, انہوں نے ایئر ایمبولینس کا ارینج کیا موٹر وے کے اوپر. تو یہ سارے کام ہیں نا سر اتنے دنوں میں. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گھر گر گیا, وہاں پر 9 آدمی کر کے جو لوگ تھے وہ گھر کے ملبے تلے آ گئے. رات 11 بجے انہوں نے 1122 کو فون کیا ملتان کے اندر, تو صبح 6 بجے تک وہ بندے زندہ تھے اور 1122 نہیں آئی. تو وہ پھر آخر بندے 7 بجے جب وہ آئی, اس کے بعد وہ بندوں کو نکالنے کے لیے ٹائم چاہیے تھا, وہ تمام کے تمام لوگ مر گئے. تو میرا نہیں خیال ایئر ایمبولینس کا, یہ بس ویسے باتیں کر دیتی ہیں لینے کے لیے کہ ٹی وی کی طرف سے یا دوسرے ان کے لوگ ان کو کہیں کہ بڑے اچھے کام کر رہی ہیں. ان کی کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی انہوں نے ایمبولینس دی ہو, صرف یہ کاغذی طور پر باتیں کر رہی ہیں. اچھا, اب اگلی بات سر یہ ہے کہ ان کی ٹیم میں مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں, عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں, اور بہت پڑھے لکھے منسٹر شامل ہیں. پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے. میرا خیال ہے آپ میری دوبارہ گنتی کروانا چاہتے ہیں. ہاں, یہ جیسے ہم اسے سوال کر رہے ہیں نا, تو جو ایسے انہوں نے دیکھیں, کل بھی ایک ہمارے ایم پی اے عمیر وسیع صاحب تھے, ان کو ہروا دیا ہے. روزانہ انہوں نے بلال اجاز کو ہرا دیا. ایسے انہوں نے جو ہے نا, تو آپ کا بھی خیال ہے کہ میں ان کی اصلیت بتا دوں تو میری بھی گنتی شروع ہو جائے. نہیں, آپ دوبارہ ووٹوں کی گنتی سے کیا خوف ہے آپ کو؟ بھائی جان, وہ کچھ بھی کروا سکتے ہیں. وہ رات کو ایک واٹس ایپ کرتے ہیں, صبح کو گنتی شروع ہو جاتی ہے. جو فیصلہ آباد میں گنتی ہوئی ہے وہ آر او کا اس دن اس کی ریٹائرمنٹ تھی, اس نے ریٹائر ہو جانا تھا. انہوں نے کہا جی اس کی 6 بجے ریٹائرمنٹ ہے, تو انہوں نے کہا جی یہ صبح گنتی شروع کرے, 6 بجے تک مکمل کرے. دوسرا بھی گیا بھی نہیں ہے, تو اس نے گنتی مکمل کر کے اعلان کر دیا, اور اس کا حلف بھی ہو گیا. کل اس کے لیے اسپیشل اجلاس بلایا گیا. اچھا, پنجاب میں جو گڈ گورننس ہے, جو انہوں نے پہلی اپنی سپیچ کی تھی اسمبلی میں, اس پر اب کتنا سیٹسفائیڈ ہے؟ دیکھیں جی, انہوں نے جب ہم نے واک آؤٹ کیا کہ ہمارے ساتھ بڑی دھاندلی ہوئی ہے, ہماری سیٹیں واپس کی جائے, جب ہم واپس جانے لگے تو اس وقت انہوں نے گیٹ بند کر لیے گنتی کے لیے. پھر انہوں نے اکیلے تقریر کی ہے, لیکن وہ بھی تقریر میں کوئی پلان نہیں دے سکی پورے پنجاب کے اندر. ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت وہ کہتی کہ جو ہماری بہنیں ہیں, جو مسلمان ملک ہے ہمارا, جو اس وقت جیلوں میں قید ہیں, جو سیاسی ورکر ہیں, میں ان سب کو چھوڑنے کا اعلان کرتی ہوں. جھوٹے مقدمات جو ہیں ان کو 9 مئی والے جھوٹے واقعات جو بنے ہوئے ہیں ان کو واقعات تو سب نہیں سر دیکھیں نا, ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. سر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک مقدمہ جو ہے وہ تو چلے آپ کے کہنے پر ٹھیک ہو گیا, جو باقی 999 وہ تو نہیں ٹھیک ہو سکتے نا. ایک وقوع تو ہو سکتا ہے, تو باقی جو لوگ بے گناہ قید ہیں ان کو چھوڑنے کا اعلان کر دیتی, پرچے خارج کرنے کا اعلان کر دیتی, لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. صحیح ہے. تو اب عظمیٰ بخاری صاحبہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بہت زبردست اسپیکر ہیں, وہ اچھی گفتگو کرتی ہیں. دیکھیں جی, آپ کے ساتھ اسمبلی میں بھی ان کی بات چیت چلتی رہتی ہے. دیکھیں جی, نون لیگ میں وہی آگے جائے گا جو خوشامد زیادہ کرے گا. ان کے خاوند دیکھیں, وہ سیٹ جیت کر الیکشن آئے ہیں. سمیع اللہ صاحب پہلے بھی 3 دفعہ جیتے ہیں. یہ اسپیشل سیٹوں پر ہے, ان کو منسٹری دے دی, ان کو نہیں دی گئی, کیونکہ جو خوشامد کرے گی. تو اب جو پنجاب میں نے دیکھا ہے, جو نون کے ایم پی ایز ہیں وہ خوش ہیں, جو شین کے ایم پی ایز ہیں وہ بڑے مرجھائے ہوئے ہیں. نون شین مطلب
یہ یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ نون کا مطلب نواز شریف اور شین کا مطلب شہباز شریف ہے. صحیح ہے. تو نواز شریف کے متعلقہ جو لوگ تھے وہ خوش ہیں پنجاب گورنمنٹ میں، جو شہباز شریف کے متعلقہ ہیں وہ سب بیک بینچرز لیکن ہیں. اب نواز شریف کے جو متعلقہ لوگ ہیں وہ سارے سینٹ میں جا رہے ہیں، جو سینئر قیادت ہے ساری. جی یہ جیسے ان کو آٹا مل رہا ہے آپ کے حلقے میں لوگوں، کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو مخالف ایم پی بھی ہوں گے ان کے حلقوں میں بھی عوام کو سستا آٹا ملے گا. نہیں دیکھیں ہمارے ہاں تو بالکل آٹا نہیں مل رہا لوگوں کو. جو آئے ہیں وہ ان کے ہمارے جو اتنی زبردست پرنٹنگ ہوئی ہے سر وہ تو دیکھیں نا نواز شریف کی فوٹو لگا دی کہ فوٹو کا تعلق ہی کوئی نہیں، نہ پنجاب گورنمنٹ سے نہ وفاق سے ان کا، لیکن تصویر ان کی لگا دی ہے انہوں نے صرف کہ شاید لوگ سمجھیں کہ انہوں نے ہمیں آٹا دیا ہے. یہ گورنمنٹ کا آٹا ہے، لیکن یہ اس کے لیے ایک تو آٹا ناقص بہت زیادہ ہے، ناقص ہے. اس میں وہ پانی کے شاور لگے ہوئے ہیں، اس میں چوکر علیحدہ نہیں کر رہا ہے، تو غریبوں لوگ بینسوں کو ڈال رہے ہیں یہ والا آٹا. لیکن اب لوگوں کو صحیح طریقے سے پہنچے. میں صرف ایک بات کلیئر کرنا، مریم نواز صاحبہ نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ جو میرے مخالف سیاسی جماعتیں ہیں جو اسمبلی میں موجود ہیں ان کو بھی اسی طرح سے اکوموڈیٹ کیا جائے گا، ہر طرح کی سہولت ہے جس طرح سے حکومتی ایم پی ایس کو کیا جا رہا ہے. کیا یہ ابھی تک عمل درآمد ہوا ہے؟ دیکھیں جی جھوٹ پر کوئی پابندی نہیں ان کے، انہوں نے کبھی سچ نہیں بولا، تو ہمیں تو کوئی نہیں کہیں بھی. ہمارے تو انہوں نے بہت سختیاں بڑھ گئی ہیں، جو بات کرتا ہے اسمبلی میں یا باہر وہ اس کی گنتی کھلوا دیتے ہیں، اس کو تیسرے دن کو ڈی نوٹیفائی کروا دیتے ہیں. پولیس میں پرچے ہو رہے ہیں. ہمارے 4 ایم پی ایز آپ کو پتا لاہور سے گرفتار ہو گئے تھے، 780 کے پرچے ہو گئے ہیں. پہلے ایم پی ایز کو اسپیکر کے بغیر کوئی پرچہ نہیں دے سکتا تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا. تو اب بھی حافظ برت صاحب بھی جیل میں ہیں، تو ان کو اور سب جھوٹے پرچے دے رہے ہیں جی. ان کے پاس پستول تھا، انہوں نے سڑک کے اوپر ہوائی فائرنگ کی، 780 کے پرچے، اور اتنے جھوٹے پرچے تو شیطان کے دور میں بھی نہیں ہو سکتے. مریم نواز صاحبہ مختلف حلقوں میں جا رہی ہیں، کل رمضان بازار میں بھی گئی ہوئی تھی، وہاں سے خواتین سے بھی سوال کر رہی تھی اور سارے ان کے مسائل پوچھ رہی تھی، مریضوں سے مسائل پوچھ رہی تھی. عظمیٰ بخاری صاحبہ بھی ساتھ تھی. تو کام تو وہ سر کر رہی ہیں نا، عوام کی خدمت تو کر رہی ہیں. سر آپ نے کبھی فلم بنتی دیکھی ہو تو آپ کو پتا ہو کہ یہاں پر جتنے بھی فنکار ہیں ان کے اپنے ہوتے ہیں، انہی سے سوال کرتی ہیں. ان کو پہلے پڑھایا جاتا ہے، ان کے کپڑوں پر پرفیوم چھڑکا جاتا ہے، پھر ان سے گلے ملا جاتا ہے. یہ بڑی فلمیں بن رہی ہیں. کو گلے لگا رہی ہیں وہ پہلے ان کو خواتین کو پہلے 4 خواتین جو ہیں وہ کھڑی کی جاتی ہیں، ان کے اوپر پرفیوم چھڑکے جاتے ہیں، پھر جا کر ان کو گلے لے جائے. اس کی بڑی ریئلسل ہے. نہیں تو اب یہ ہماری عظمیٰ کاردار ہے، ان کو سے پوچھیں ان کا بازو کیسے انہوں نے کہیں ٹوٹ نہیں گیا، کیا کیا تھا. ایسے جیسے ان کا بازو جھٹکا تھا نا، وہ گلے ملنے آئی تھی تو ان کا بازو نہیں کہیں توڑ دیا انہوں نے. اب مریم نواز صاحب کو کیا مشورہ دیں گے اس وقت بطور ممبر پنجاب اسمبلی؟ دیکھیں وہ ڈرامے اگر بند کر کے کام پہ توجہ دیں تو پنجاب کے لیے بڑے کام ہونے والے ہیں. پنجاب میں جس طرح وہ کر رہی ہیں ایسے پنجاب نہیں چلے گا. تھینک یو ویری مچ.